تاریخ اسلام میں آج ہم پڑھیں گے اسلامی ریاست میں ذرائع آمدنی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی تھی اس کے ذرائع آمدنی اس کا مطلب ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے دولت کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتا۔ جو امیر لوگ ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے اس کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب ہے، تو اس سے 2.5% یعنی 2.50% جو ہے وہ زکوٰۃ لی جاتی ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو اسلامی ریاست میں زکوٰۃ جو ہے وہ جمع ہوتی تھی، پھر ان کو غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ دوسرا ذریعہ آمدنی تھا صدقہ۔ لوگ صدقے کرتے تھے اور جو بھی چیز صدقے میں ہوتی تو وہ اسلامی ریاست میں آ کر جمع کر دیتے تھے اپنی مرضی سے، اس میں عطیات بھی ہوتے تھے۔ تو یہ صدقات خاص کر جنگ کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے تو لوگ یہ اپنا مال جمع کرتے تھے۔ ایک تو یہ ذریعہ۔ پھر مال غنیمت کے بارے میں باقاعدہ قرآن پاک میں سورۃ انفال آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی جگہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بعد یہ مال غنیمت جو ہے اس میں سے ریاست کا جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 1/5 حصہ جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ پیادل کے لیے کم ہے اور جو سوار ہوتا تھا اس کے لیے زیادہ ہوتا تھا، تو یہ مال غنیمت بھی سورس آف انکم تھا۔ پھر الفے کا مطلب ہوتا ہے کراؤن لینڈ، سرکاری زمینیں۔ اور ایک اور چیز میں نے ادھر لکھی نہیں ہے، اور ایک اور چیز لکھی ہے جس کو آپ کہتے ہیں حراج۔ حراج کیا ہوتا ہے؟ جو علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے تھے تو ان زمینوں کی پیداوار کا آدھا حصہ جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اس کو خراج کہتے تھے۔ تو یہ بھی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ پھر الفے کراؤن لینڈز جو سرکاری زمینیں ہوتی تھیں اسلامی ریاست میں، جس طرح فدق ہے اور اسی طریقے سے، تو ان سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ بھی سورس آف انکم تھا۔ پھر عشر کیا ہوتا ہے؟ جب فصل تیار ہو جاتی ہے، بارانی علاقہ ہے تو 1/10، یعنی اگر 10 کلو پیداوار ہے تو اس میں سے 1 کلو جو ہے وہ ریاست کو جائے گی، یعنی زکوٰۃ کی یہ ایک قسم ہے۔ تو یہ سورس آف انکم تھا اسلامی ریاست کا۔ آگے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام حکومت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مدینہ میں جو مسجد نبوی تھی وہ ہیڈ کوارٹر تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تھے، خود قاضی القضاء کا بھی کردار ادا کرتے تھے، لوگوں کے جو کیس آتے تھے ان کا بھی فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ انہوں نے نیچے قاضی بھی مقرر کیے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مہر ہوتی ہے وہ بھی موجود تھی اور اس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ صوبے جو تھے ان کو تقسیم کیا گیا اسلامی ریاست کو، یعنی حجاز صوبہ تھا، یمن صوبہ تھا، مکہ، یہ صوبے تھے۔ ان کا گورنر بنایا جاتا تھا اور گورنر کو والی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور گورنر جو ہے بالکل اہلیت کے مطابق قابل ترین انسان کو لگایا جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام حکومت تھا۔ عدالتی نظام جو تھا انصاف کے مطابق قرآن اور سنت میں جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق عدالتی نظام قائم ہوتا تھا۔ عدالتی نظام جو ہوتا تھا اس میں بالکل 100% انصاف سے کام لیا جاتا تھا اور کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں رول آف لا ہے۔ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے ہر شہری کے لیے ایک ہی قانون ہے، الگ الگ قانون نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور جو جرم کرے گا وہ مجرم ہے۔ یہ جی آپ کی بک میں یہ چیزیں بدقسمتی سے نہیں تھی، لیکن میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ بھائی یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آگے آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی، سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے کر آئے،
اور ان کو صدیق کا لقب تب ملا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کو گئے اور لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے ان کی تصدیق کی اور اس طرح ان کو لقب مل گیا صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، یعنی 573 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور آپ کا تعلق مکہ کے معزز خاندان بنو تمیم، کس سے تھا؟ بنو تمیم، بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا۔ اچھا، آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ تجارت کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے دوست ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ نبی اس لیے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے، بڑے نیک انسان تھے، تجارت کرتے تھے، بڑے رحم دل تھے، اور آگے ہم وہ اسلام کا پہلا خلیفہ کیسے بنتا ہے تو وہ باتیں انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ان کا جی شارٹ سا میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا تعارف کرایا ہے، ٹھیک ہے۔